ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی۔ بے شک ان مصروں کے خالق علامہ اقبال ہے، جن کی شاعری سے محسوس ہوتا ہے کہ علامہ اقبال تمام انسانوں کو اتحاد یعنی ایکتا کی ڈوری میں پرو دینا چاہتے تھے۔ وہی علامہ اقبال کو اردو زبان سے ایک بے حد لگاؤ تھا۔ پوری دنیا میں اردو سے متعارف اور آشنا کرانے کا صحرا بھی علامہ اقبال کے سر ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال کے یوم پیدائش کو عالمی یوم اردو کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم اردو کا ماحول ہے، جگہ جگہ پر سیمینار، مختلف طریقے کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں کیونکہ عنوان ہے عالمی یوم اردو۔ اسی مناسبت سے ایک پروگرام شاہ اسلامک لائبریری میں منعقد کیا گیا۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے شاہ اسلامک لائبریری کے بانی جناب مولانا خالد قاسمی صاحب۔ بہت بہت استقبال ہے خالد صاحب آپ کا۔ جی شکریہ۔ یہ سب سے پہلے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجئے کہ عالمی یوم اردو کس مناسبت سے منایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم اردو ہر سال 9 نومبر کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ محبان اردو اس کو پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں اور اردو کی ترویج اور اشاعت کے لیے، اس کی ارتقاء کے لیے، اس کی ترقی کے لیے عہد و پیمان کیا جاتا ہے۔ 9 نومبر شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اردو میں شاعری کی ہے اور جن کی شاعری سے اردو پوری دنیا میں متعارف ہوئی ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا وہ زمانہ جس زمانے میں آپ نے شاعری کی ہے، وہ اردو کے لیے وہ زمانہ ہے جب اردو گویا کہ مکمل اپنے عروج پر اور اپنی تکمیل تک پہنچ چکی تھی۔ اردو چونکہ ترویج کے ساتھ میں تدریجاً درجہ بدرجہ آگے بڑھی ہے، تو اس وجہ سے علامہ اقبال کی جو زندگی ہے، علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، اس کے ذریعے سے اردو کو گویا کہ ایک جوانی، ایک طاقت، ایک قوت اور عالمگیر حیثیت ملی ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں اور علامہ اقبال ترجمان اردو ہیں۔ اس وجہ سے ان کی یوم ولادت پر پوری دنیا میں عالمی یوم اردو منایا جاتا ہے۔ بے شک علامہ اقبال کے جو شاعری ہے ان کی کتابوں میں تقریباً پورا اردو ادب سمٹا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کیا علامہ اقبال نے، جیسا آپ نے بتایا کہ مغرب میں علامہ اقبال نے اردو کو جو متعارف کرایا ہے، وہ ایک بڑا وہ ہے، ان کا بڑی کارکردگی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کو سماج کا، قوم کا بڑا درد رہا ہے اور وہ ایک عالمی مفکر کے نام سے بھی پورے مشہور ہے، تو ان کے اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالی۔ علامہ سر محمد اقبال چونکہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو تعلیم کو اپنے اندر ایسے سمیٹے ہوئے ہیں کہ مغربی اور مشرقی دونوں تعلیم، جدید اور قدیم دونوں علوم کے وہ ماہر تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے مغرب کے ماحول کو، یورپ کے ماحول کو بھی دیکھا تھا بہت قریب سے، اور مشرق میں تو وہ پیدا ہوئے ہی تھے۔ تو اس وجہ سے علامہ اقبال نے مغرب اور مشرق دونوں تہذیبوں کو سامنے رکھ کر جو شاعری کی ہے، اور اس میں جو ان کے ایک عالمی آفاقی افکار جو اشعار کے ذریعے سے ظاہر ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے قوموں کو پیغام دیا ہے، ان کے زوال کی وجوہات بیان کی ہیں، اور قوموں کے عروج کی جو انہوں نے گویا کہ ایک نسخے بیان کیے ہیں، کس طرح سے قومیں عروج پر پہنچتی ہیں، ایک معاشرے کو کس طرح سے عروج ملتا ہے، اور اسی طرح سے انسانیت کس طرح سے آپس میں پیار و محبت کے ساتھ میں ایک معاشرے کو تشکیل دیتی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بے شک آپ نے صحیح کہا کہ علامہ اقبال نے قوم کے زوال کی بات کی اپنی شاعری میں، ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد پر بھی بہت کام کیا، بہت کوشش کی۔ تو اس بارے میں کہاں تک ان کی کوشش کامیاب رہی یا کتنا وہ کر چکے؟
علامہ سر محمد اقبال کی شاعری کو ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ایک ایک شعر نہیں بلکہ ایک ایک مصرے میں قوموں کی زندگی کا پیغام ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے تمام دنیا کے انسانوں کو ایک کنبے کی مانند بھی قرار دیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں اقبالیات پر جو لوگ اقبالیات کو پڑھتے ہیں اور جنہوں نے اقبالیات کو سمجھا ہے، اقبال کے نظریے کو اور فلسفے کو سمجھا ہے، تو وہ کبھی بھی مذہبی تفریق میں، مسلکی تفریق میں اور قومی تفریق میں نہیں پڑھیں گے۔ اقبالیات کو پڑھنے والے انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں، اور اقبالیات کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اتحاد کے علمبردار ہوتے ہیں۔ اختلاف، انتشار، فرقہ بندی، تفریق، اونچ نیچ اور یقیناً یہ سب چیزیں وہ کبھی پسند نہیں کریں گے۔ علامہ اقبال کے مداح اور پڑھنے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، بلکہ اقبالیات کو پڑھنے والے تمام فرقوں میں، تمام مذاہب میں، تمام ملکوں میں ان کے افکار اور نظریات آفاقی اور عالمی ہیں۔ یورپ میں بھی آپ مقبول ہیں، عرب ممالک میں بھی آپ مقبول ہیں، اور ترکی میں آپ مقبول ہیں، ایران میں آپ مقبول ہیں، ہندوستان میں آپ مقبول ہیں، اور تمام فرقوں میں آپ مقبول ہیں۔ تو یہ تو اتحاد کی ایک بہت بڑی، یہ سمجھیے، علامت ہے اس بات کی کہ علامہ اقبال کو سب پسند کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کی شاعری کو ایک مستند پیغام سمجھتے ہیں۔ بے شک آپ نے صحیح کہا کہ جس طرح سے وہ ایران میں مشہور ہے، کیونکہ انہوں نے فارسی میں بھی بہت کام کیا ہے۔ جس طرح سے ہم اردو کے حوالے سے علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ایران میں فارسی کے حوالے سے جو فارسی کے لیے خدمات علامہ اقبال نے کی انہیں دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ آخری سوال کہ آپ کی لائبریری جو شاہ اسلامک لائبریری مشہور لائبریری ہے ضلع کی، یہ اردو کے فروغ کے لیے ان کے لائبریری کے جو مقصد ہے وہ کہاں تک پورے ہو چکے اور کتنا کام کیا جا رہا ہے؟ شاہ اسلامک لائبریری تقریباً پچھلے 5 سالوں سے اردو سینٹر چلا رہی ہے، اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان جو حکومت کا ایک ادارہ ہے، اس کے ذریعے سے 1 سالہ اردو ڈپلومہ کورس کرا رہی ہے۔ ابھی تک ہمارے 5 بینچ فارغ ہو چکے ہیں، 6واں بینچ یہ چل رہا ہے، اور ہم تقریباً 500 طلبہ اور طالبات کو اردو کا 1 سالہ اردو ڈپلومہ کورس کرا چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کام ہے۔ جو اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، طلبہ و طالبات ہندی انگلش پڑھتے ہیں اور اردو سے نابلد ناواقف ہوتے ہیں، ہم ان کو اردو سے واقف کراتے ہیں۔ ہمارے ہاں کتابیں ہیں، دیکھیے آپ، یہ کتاب ہے اردو سب کے لیے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم نوجوانوں کے اندر اردو کو منتقل کر رہے ہیں، اردو کو پہنچا رہے ہیں، ان کو اردو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ اردو کا کام آگے بڑھ رہا ہے۔ جی شکریہ۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے، اگر کوئی اردو بولتا ہے اور وہ اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی نہ رکھتا ہو، لیکن سامنے والا اس کی بولی سے، اس کی زبان سے ہی متاثر ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف علامہ اقبال نے جو یوم اردو منایا جاتا ہے علامہ اقبال کی پیدائش پر، دراصل علامہ اقبال نے بہت کام کیے قوم کو لے کر۔ وہ اصل میں ایک شخص ہی نہیں، بہت سے کرداروں کا ایک مجسمہ ان کی شخصیت رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں ایک مفکر بھی ہے، اپنے آپ میں ایک شاعر بھی ہے، اپنے آپ میں ایک سماج کو سدھارنے والے بھی ہے۔ تمام بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ تھے خالد قاسمی صاحب، شاہ اسلامک لائبریری کے بانی، اور ووِدھ وچار کے لیے مظفر نگر سے محمد سہیل کے ساتھ رئیس سیدی۔